أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت 61 سے آگے۔ لفظی ترجمہ۔ اور جب کل تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نصبرا ہم صبر کریں گے علی اوپر طعام کھانے پر واحد ایک فدعو بس تم دعا کرو لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یخرجو وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے الارض زمین مم بکلیہا مم سے بکلیہا سبزی اس کی اور کفائیہا ککڑی اس کی فومیہا اور لہسن اس کے عدسیہا اور مسور اس کی بصلیہا اور پیاز اس کی۔ قالا کہا حضرت موسیٰ نے کیا تستبدلون تم بدلنا چاہتے ہو الذی اسے جو ہوا وہ ادنا کمتر ہے بالذی بدلے اس کے ہوا وہ خیر بہتر۔ اہبطوا اتر جاؤ مصرن کسی شہر میں فإن تو بے شک لکم تمہارے لیے ہے ما جو سألتم سوال کیا تم نے یا مانگا تم نے۔ ضربت مسلط کر دی گئی یا مار دی گئی علیہم اوپر ان کے الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور مسکنت وباءوا اور وہ لوٹے یا وہ آ گئے یا وہ پلٹے بغضب ساتھ غضب کے من اللہ کی طرف سے ذالک یہ بانہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانوا تھے وہ یکفرون وہ کفر کرتے تھے بآیات اللہ ساتھ آیات کے اللہ کی اور یقتلون وہ قتل کر ڈالتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے یا ناحق ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو عصوا وہ نافرمانی کرتے تھے وقانوا اور تھے وہ یعتدون حد سے نکل جانے والے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے اور الذین وہ لوگ ہادو جو یہودی بن گئے اور نصارا جو نصرانی ہیں یا عیسائی ہیں اور سابئین وہ جو سابی ہیں من جو کوئی آمنا ایمان لایا باللہ ساتھ اللہ کے والیوم الآخری اور یوم یعنی دن آخرت کے اور عاملہ اس نے عمل کیا صالحا نیک فلہم تو ان کے لیے ہے اجرہم اجر ہے ان کا عند پاس ربہم ان کے رب کے اور لا نہیں خوف کوئی خوف علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے یعنی بنی اسرائیل پر طور کو خذوا پکڑو یا لے لو ما جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو بقوت ساتھ قوت کے اور اذکروا یاد کرو ما جو فیہ اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتقون تم متقی بن جاؤ۔ اب محاورہ ترجمہ انہی آیات کا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے لہٰذا ہمارے خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو
زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کی گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان یہودیوں پر ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا سابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اس آیت کا مفہوم، آیت نمبر 48 کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ میں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے، ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اس لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اسی نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو اختیار کر ہی نہیں سکتا یا ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہے۔ تو اس آیت سے واضح فرمایا گیا ہے کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے۔ اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کرے گا، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ بھی رہتے تھے جنہیں سابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں ان کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، لہٰذا نجات پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اس آیت میں کچھ اس طرح تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کے بعض احکامات تو بہت ہی سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے گئے۔ اس واقعے کے بارے میں سورۃ الاعراف میں بھی بیان فرمایا گیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست پر عمل کا حکم دیا تھا، مگر جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی
کہ اللہ نے تورات پر عمل کا حکم دیا ہے، لیکن ایک طرف اپنی طرف سے بڑھا دی، لیکن ایک بات انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی، وہ یہ بہانہ تراش لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان کے سروں پر بلند کیا کہ تورات کے تمام احکامات کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان کے اوپر نہ گرا دیا جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پہاڑ اپنے جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا ہو، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی صورت پیدا فرما دی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا۔ مثلاً کوئی زلزلہ آ گیا ہو جس سے انہیں ایسا لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف آیت 171 میں بھی اس آیت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس میں لفظ نطق استعمال ہوا ہے جس کے معنی لغت میں زور زور سے ہلانے کے آتے ہیں، یعنی اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تھا: جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر تو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ایک شخص ایمان لے آئے تو اسے نافرمانی پر سزا دی جا سکتی ہے، اور ڈرا دھمکا کر حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے، اس لیے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر فرما برداری پر آمادہ کیا جا رہا تھا۔ یہ آج کا لیسن ہمارا یہاں تک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ربنا کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔